اتوار والے دن ختم غوثیہ یہاں پر خانقاہ شریف میں معمول ہے، پڑھا جاتا ہے۔ قرآن خوانی بھی ہو گئی ہے۔ قرآن خوانی کا سلسلہ اس لیے ساتھ شروع کیا ہے، پہلے صرف ختم غوثیہ ہی ہوتا تھا، تو اکثر ہمارے احباب عقیدت مند مریدین میں سے کوئی نہ کوئی فوتگیاں ہوتی رہتی ہیں، تو میرا یہ خیال تھا کہ ختم تو ہم ویسے بھی پڑھتے ہی ہیں، تو کیوں نہ ہر ختم پہ قرآن خوانی بھی کر دیا کرے۔ جتنے عقیدت مند ہوتے ہیں جو اس مہینے میں رخصت ہوتے ہیں، اس دنیا سے ان کا وصال ہوتا ہے، تو سب کے لیے اجتماعی دعا بھی ہو جاتی ہے اور اصال ثواب بھی ان کے لیے ہو جاتا ہے قرآن خوانی۔ تو الحمدللہ قرآن خوانی بھی ہو گئی ہے۔ ختم غوثیہ آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک تلاوت، ایک دو نعتیں ہوں گی اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ ٹھیک صحیح۔ مدرسے کی سند بنی ہیں، وہ مجھے دکھا رہے ہیں، جو لڑکے حفظ کرتے ہیں ان کو سند دی جاتی ہے مدرسے کی طرف سے کہ یہ حافظ ہو چکے ہیں اور یہاں پر انہوں نے حفظ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اچھی ہے۔ ختم غوثیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آمین، اللہم آمین۔ ختمات شریف اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن خوانی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ختم غوثیہ جو پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ثواب اس کا محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح عالی کو پہنچائے۔ باقی جتنے ہمارے سلسلے کے افراد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کی ارواح کو بھی اس کا ثواب پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ اس جہان میں ساری خوشیاں اللہ پاک ان کو نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی شفاعت اللہ پاک ان کو نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ جنت الفردوس کے بھی اعلیٰ ترین مقامات اللہ پاک نصیب فرمائے۔ ابھی پچھلے دنوں صوفی امیر افضل صاحب راولپنڈی سے تشریف لاتے تھے، بہت پرانا تعلق تھا، ان کی وفات ہوئی، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔
ہم سب کو اللہ پاک دو جہان کی عزتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائے، اور دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب دو شبر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ کریم کا شکر عظیم ہے، رب کائنات نے کہ پھر ہم سب کو اپنے مرشد کریم کے ساتھ اس روحانی وجدانی مسجد میں ماہانہ ختم شریف کی محفل کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا بیٹھنا اٹھنا سارا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضرت صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رہے۔ حضرت معظم رحمت اللہ علیہ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، اور سلسلے کے سارے بزرگوں کا فیض کا وافر احسان سب کو نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، کیونکہ آگے شاید 2 ماہ تک یہ محفل نہ ہو سکے، کیونکہ رمضان بھی ہے، پھر اس کے بعد عید آ جائے گی، تو اس محفل کے اختتام تک انشاءاللہ عزیز پیرزادہ صاحب آئندہ کا جو لائحہ عمل ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ حضرات گرامی، کہ اس محفل کو ہم ایک اپنی ترتیب سے چلاتے ہیں۔ بڑی خوبصورت شخصیات آج کی اس محفل میں بیٹھی ہیں، بڑے بڑے پرانے چہرے، بڑی نسبتوں والے، پرانی نسبتوں والے لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو کامل یقین ہے انشاءاللہ ان کی موجودگی میں اللہ کریم اس محفل کی برکات کو مزید دوبالا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، ہمارا جو ترتیب ہوتی ہے اسی سے ہم چلتے ہیں، تو میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے اس محفل کے آغاز کے لیے اللہ کی لا ریب کتاب کی تلاوت کے لیے جناب قاری جاوید صاحب سے گزارش کروں گا، وہ آئیں اور آ کر اللہ کی لا ریب کتاب سے ہمارے دلوں کو کرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم
الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، سب لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کے واضح دلائل اور حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ بس جو کوئی تم میں یہ مہینہ پائے اسے چاہیے روزہ رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی کے دن بعد میں پورے کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے، اور تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو اور اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو یقیناً میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ بندے میرے احکام قبول کریں اور میرے ساتھ ایمان لائیں تاکہ ہدایت حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ قاری جاوید صاحب نے اللہ کی لاریب کتاب کی تلاوت فرمائی اور ساتھ ہی ترجمہ بھی بیان فرمایا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کریم ہمیں معاف کرنے پر تلا ہوا ہے، اور اس میں ایک مہینہ معافی کا، یہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی آ رہا ہے، اور رمضان کی برکات اور اس کے فیض و برکات اس کے آنے سے پہلے ہی ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کلمہ گو، بلکہ مسلمان کلمہ گو ہی نہیں بلکہ جو کلمہ گو نہیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کو اس کی تیاری کے اسباب پہلی شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں پر آپ اگر باہر میں جائیں آپ کہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو سٹور لگتے ہیں اور اس میں جو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ پیکج علیحدہ لگ جاتے ہیں، تو وہ لوگ مسلمانوں کے اس رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کرتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم اپنے ملک میں پیچھے جا رہے ہیں، تو حضرات گرامی رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، قاری صاحب کی تلاوت سے یہ پتہ چلا اس کے روزے رکھنا فرض ہیں، اور کوشش کریں کہ ہم جہاں روزے رکھتے ہیں وہاں پر ہم اپنے باقی معاملات کو بھی ٹھیک کریں۔ روزمرہ کی زندگی میں
ہمارے جو معاملات ہیں، لین دین، بیٹھنا اٹھنا، اور سچ کا ساتھ دیں، جھوٹ سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، کیونکہ ہمارے پاس نعت خوان، اب میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ خانقاہ شریف کا خاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نعت خوان ہیں وہ اپنے ہی ہوتے ہیں، ہم باہر سے تو کسی کو بلاتے نہیں ہیں، لیکن یہ تعداد بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پھر ہم اس کو ایک ترتیب سے چلاتے ہیں۔ تو میں علی برادران کو دیکھ رہا ہوں، وہ بھی موجود ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مخصوص وقت میں اپنی حاضری لگوائیں۔ اس کے بعد پھر ظہیر بھائی اور عمران بھائی ہیں، وہ مشترکہ طور پر حضور کی پاک بارگاہ میں گلائے کے پیش فرمائیں گے۔ تو میں پہلے علی برادران سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گلائے کے پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا سا جاگ کے بیٹھنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدریہ، فیضان صدریہ، فیضان صدریہ، حضرت پیر جی، حضرت پیر جی، حضرت پیرزادہ جی، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ نعرہ رسالت، جیوے 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 جیوے۔ جی درود پاک بابا سے بلند سبھی اب آپ مل کے پیش کریے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سامعین گرامی، حضرت صاحب کا لکھا ہوا ہندکو زبان میں ایک بہت خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اور آپ سے یہ التماس بھی کرتا ہوں سبھی میرے ساتھ اس میں شریک ہو جائیں اور مل کے اپنی حاضری اس پاک محفل میں لگا لیں۔ مل کے بآواز بلند پڑھنا ہے۔ زمین تلا تھا، زمین تلا تھا، عرشاں دا تارا سونا محمد رب دا پیارا، سونا محمد، سونا محمد، سوک جانے آقا دکھ درد سارے، بیڑے بھی ساڑے لگن کنارے، بیڑے بھی ساڑے لگن کنارے، کر دیو جے توسی، کر دیو جے توسی، ایک ہی اشارہ سونا محمد رب دا پیارا، سونا محمد، سونا محمد، سونا محمد، سونا محمد۔ اللہ ہی جانے کے حال ہو سی، اللہ ہی جانے کے حال ہو سی، عملہ دی جدوں پڑتال ہو سی، عملہ دی جدوں پڑتال ہو سی، دیو اساں، دیو اساں اس بیلے سہارا، سونا محمد رب دا پیارا، سونا
سونا محمد سونا محمد جس دن طیبہ تک پہنچ ہووے جس دن طیبہ تک پہنچ ہووے راتی دیہاڑی ہو جے نہ رووے راتی دیہاڑی ہو جے نہ رووے ہو رو کرے کے آج اس بیچارہ سونا محمد رب دا پیارا سونا سونا محمد سونا محمد ہووے نہ حاضر جس وار دائم ہووے نہ حاضر جس وار دائم دیکھے نہ سونا دربار دائم دیکھے نہ سونا دربار دائم ہوندا اے اوکھا انہاں دا گزارا سونا محمد رب دا پیارا سونا محمد سونا محمد تکبیر نعرہ رسالت فیضان صدریہ حضرت پیر جی خان مصطفیٰ ہووے نہ حاضر جس وار دائم ہووے نہ حاضر جس وار دائم دیکھے نہ سونا دربار دائم دیکھے نہ سونا دربار دائم ہوندا اے اوکھا انہاں دا گزارا سونا محمد رب دا پیارا سونا محمد سونا محمد زمین تلتھا عرشاں دا تارا سونا محمد رب دا پیارا سونا محمد ماشاءاللہ حضرت صاحب کی لکھی ہوئی خوبصورت نعتوں میں سے ایک نعت ہنکوں میں شاعری بڑی مشکل ہوتی ہے محدود الفاظ ہوتے ہیں لیکن کتنے خوبصورت انداز میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حضرت صاحب نے ان لفظوں کو کتنے آسان انداز سے پرویا ہے جی تو یہ چاہتا تھا کہ اس نعت کو ہم سنتے رہیں اور حضرت صاحب کی صحتیابی کے لیے ہم دعا کرتے رہیں تو اللہ کریم حضرت صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کا سایہ ہمارا سروں پہ قائم دائم رکھے حضرات گرامی اب میں اگلی نعت خوانی کے لیے ہماری اس خانگاہ شریف سے تعلق رکھنے والی دونوں خوبصورت شخصیات جناب ظہیر احمد اوان صاحب اور عمران صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں گلائے پیش فرمائیں ان کا استقبال فرمائیں نعرہ تکبیر آپ کو پتہ ہے میرا مزاج ذرا اپنا سا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان صدریہ حضرت پیر جی محترم سامعین ابھی آپ نے قبلہ کی لکھی خوبصورت نعت جو ہماری مقامی بولی ہے ان کو اس میں سنی تو قبلہ کی لکھی خوبصورت نعتوں میں سے اردو کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے ساتھ اثر کر رہے ہیں اور اس نعت شریف کا خاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو یہ نعت شریف لکھی ہے وہ مدینہ پاک میں حاضری کے وقت گنبد خضرا میں مسجد نبوی شریف کے سین پر جو چھتریاں ہیں ان کے پاس بیٹھ کے گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے یہ نعت آپ نے لکھی ہے
تو اس میں سے اشعار آپ کی سماعت میں کرتے ہیں. محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مدینے کے دن رات اللہ اکبر سب مل کے پڑھے. مدینے کے دن رات اللہ اکبر مدینے کے دن رات اللہ اکبر مدینے کے دن رات اللہ مدینے کے دن دن رات اللہ اکبر حضور کے لمحات اللہ اکبر حضور کے لمحات اللہ اکبر حضور کے لمحات اللہ اکبر. سخاوت کے لوٹے سخاوت کے لوٹے مزے سائلوں نے سخاوت کے لوٹے مزے سائلوں میں ملی خوب خیرات اللہ اکبر ملی خوب خیرات اللہ اکبر ملی خوب خیرات اللہ بڑے بڑے ملی خوب خیرات اللہ اکبر ملی خوب خیرات اللہ اکبر. اور سامعین یہ قبلہ کا یہ خاصہ ہے اللہ کا خاص فضل کہ معراج مصطفیٰ کے سفر کو 3 اشعار میں کتنی خوبصورتی سے بیان فرماتے ہیں. سرے عرش وہ مصطفیٰ کی ضیافت محبت سے کہیں سبحان اللہ. سرے عرش وہ مصطفیٰ کی ضیافت وہ خاطر مدارات اللہ اکبر وہ خاطر مدارات اللہ اکبر وہ خاطر مدارات اللہ اکبر. کیا قاب قوسین سے رب کا دیدار کیا قاب قوسین
करम से रब का दीदार, उठे सब हिजाबात, अल्लाह अकबर उठे सब हिजाबात, अल्लाह अकबर उठे सब हिजाबात, अल्लाह अकबर। और लिया हक से, क्या लिया? लिया हक से उम्मत की बख्शिश का वादा, लिया किस उम्मत के बख्शिश का वादा, बवक्ते मुलाकात, अल्लाह अकबर बवक्ते मुलाकात, अल्लाह अकबर बवक्ते मुलाकात, अल्लाह अकबर। वही पूरी करते हैं इज़्ने खुदा से, वही पूरी करते इज़्ने खुदा से, दो आलम के हाजात, अल्लाह अकबर दो आलम के हाजात, अल्लाह अकबर दो आलम की हाजात, अल्लाह अकबर मदीने के दिन रात, अल्लाह अकबर। सभी ज़ाहिरों को शफाअत का मुजदा, सभी ज़ाहिरों को शफाअत का मुजदा है, तैबा की सौगात, अल्लाह अकबर है तैबा की सौगात, अल्लाह अकबर। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सदरिया, हजरत पीर जी। और सामीन मक्ता समात फरमाए, अजीब खूबसूरत अपनी इनकिसारी का भी इज़हार फरमा रहे हैं और करम का भी। हो दाइम सा बेकार, फिर उस पे हर दम, हो दाइम सा बेकार, हो दाइम सा बेकार, फिर उस पे हर दम करम की हो बरसात, अल्लाह अकबर करम की हो बरसात, अल्लाह अकबर करम की हो बरसात, अल्लाह अकबर मदीने के दिन रात, अल्लाह अकबर हुजूरी के लम्हात, अल्लाह अकबर। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, हजरत पीर जी जिंदाबाद। हजरत ग्रामी हजरत साहब की नातों की लिखी में एक और खूबसूरत नात हमने ज़हीर भाई और इमरान भाई की खूबसूरत आवाज़ में सुनी। दुआ अल्लाह करीम हम सब को इकट्ठे मदीने पाक की हाज़री नसीब फरमाए और मदीने पाक का फैज़ अल्लाह हमारी नस्लों को भी अता फरमाए। हजरत ग्रामी सारे मोहब्बत वाली रूहें बैठी हैं, बड़ी खूबसूरत रूहें यहाँ पर बैठी हैं और हर बंदा अपनी झोली लेकर अपने मुर्शिद के पास इसलिए आता है कि इनका ताल्लुक मदीने वाले के साथ होता है। तो हजरत साहब
کے اوپر اللہ نے خاص مہربانی فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم پر اللہ نے مہربانی فرمائی ہے کہ ہماری نسبت ان کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ حضرات گرامی، اس بات کو غنیمت جانیں، اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو بھی لے کے آئیں۔ یہ غنیمت ہے، یہ موقع ہے، زندگی کی ڈوری چل رہی ہے، سانس کی ڈوری چل رہی ہے، نہ جانے کس مقام پر ختم ہو جائے۔ ہم اپنے اپنے حصے کا چراغ جلاتے جائیں، اپنے اپنے حصے کا درخت لگاتے جائیں، اللہ کریم اس کو تناوت درخت خود بنا ہی دے گا۔ اس لیے ہمیں بھی کسی نے بویا ہے، ہم بھی اب بو رہے ہیں، ہم بھی کسی کو بو کے جائیں گے، وہ بھی آئے گا، وہ بھی اس طرح سلسلے کو چلائے گا۔ سب کے ساتھ میری درخواست ہے، اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے، اور میں پیرزادہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آنے والوں کے لیے جس طرح حسب روایت آپ ایک پیغام دیتے ہیں تو ہم آپ کے منتظر ہوتے ہیں۔ پہلے حضرت صاحب خود بیان کیا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے لالت کی وجہ سے، پھر وہ ڈیوٹی اب پیرزادہ صاحب کے ذمہ ہے، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنی خوبصورت آراؤں سے اور اپنے خیالات سے ہم سب کو نوازیں، ان کا استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر! بڑا مجمع ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت پیر جی، حضرت پیرزادہ جی۔ ماشاءاللہ مدرسے کے 4 بچے ہیں، اس کی دستار بندی پچھلے محفل میں ہو چکی ہے، جو لوگ یہاں پر موجود تھے ان کے علم میں ہے۔ ایک بچے کی دستار بندی آج ہونی ہے، اور یہ 4 لڑکے ہیں جن کو سند بھی دینی ہے مدرسے کی طرف سے، اللہ حضرت صاحب کی طرف سے۔ سند آپ سب جانتے ہیں کہ ڈگری ہوتی ہے، جس طرح اسکولوں کالجوں میں دی جاتی ہے، تو یہ ان کی حفظ مکمل ہونے پر ان کو یہ مدرسے کی طرف سے ڈگری دی جاتی ہے کہ الحمدللہ اس بچے نے مکمل قرآن کریم یہاں پر یاد کر لی ہے، اور یہ مکمل حافظ ہو چکا ہے قرآن کریم۔ تو جس بچے کی دستار بندی ہوتی ہے حسن محمود غالب حسن جی محمد حسن صاحب، ان سے گزارش ہے یہ بھی آگے تشریف لے آئے، ان کے والد صاحب اگر آئے ہوئے تو وہ بھی آگے تشریف لے آئے۔ جن بچوں کو سند دی جائے گی، سندوں والے بچے بھی ہیں، خزیمہ محبوب ہیں، محبوب الرحمان صاحب کے ساتھ جاتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ مانسیرہ سے ہمارے مہمان مولانا محمد یوسف صاحب تشریف لائے، ان سے گزارش ہے وہ عبد الکریم حضرت صاحب کے پاس آ جائیں۔ مولانا عبدالحفیظ صاحب حضرت صاحب کے قریب آ جائیں۔ قاری جاوید اختر صاحب سے گزارش ہے وہ حضرت صاحب کے قریب آ جائیں، تاکہ ان بچوں کی دستار بندی بھی ہو جائے، ان کو سندیں بھی دی جائیں۔ خزیمہ محبوب یہ بھی قریب آ گئے۔ ان کے بعد ایک اور بچے ہیں ہمارے فرحان احمد قریشی، مختار احمد قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے یہ بھی تشریف لائیں، ان کے ساتھ اگر کوئی آئے ہوئے مہمان وہ بھی تشریف لائیں۔ احمد ندیم صاحب ہیں DIP سے غالباً، یہ بھی آگے تشریف لے آئیں، ان کے ساتھ بھی اگر مہمان آئے تو وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ یہ ان بچوں کا اعزاز ہوتا ہے بہت بڑا، جس کی یہ محنت کرتے ہیں، کوئی 2 سال میں قرآن کریم یاد کرتا ہے، کوئی 3 سال میں، کوئی 4 سال میں، اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے ہر بندے کی، ہمارا اعزاز تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ ان کو جو انعامات بعد میں ملنے ہیں وہ تو ملنے ہی ملنے ہیں، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عزتیں اور انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو ہم سب ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ انہوں نے جو قرآن کریم یاد کی ہے، اللہ رب العالمین اس کو مکمل یاد رکھنے کی بھی ان کو صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیشہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، لوگوں کو سناتے رہیں، اور خاص طور پر ان کو بھی اور ہم کو بھی اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے دستار بندی کرتے ہیں محمد حسن کی، ان سے گزارش ہے وہ آگے تشریف لائیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ محمد سید القونین
ثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن لجام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد حسن سے گزارش ہے کہ وہ قبلہ حضرت صاحب نے اپنی سند وصول فرمائے. قبلہ حضرت صاحب سند عطا فرمائے. کیمرے والے محمد حسن مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرحان احمد قریشی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور قبلہ حضرت صاحب سے اپنی سند وصول کریں. فرحان احمد قریشی. ہاں باقی ساتھی تشریف رکھیں بیٹھیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبوب صاحب محبوب الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ قبلہ حضرت صاحب سے اپنی سند وصول کریں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ندیم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور قبلہ حضرت صاحب سے اپنی سند وصول کریں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا یہاں پر تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سارے ہی محبت کے ساتھ آتے ہیں, اخلاص کے ساتھ آتے ہیں, بڑے حضرت صاحب کی نسبت کی وجہ سے آتے ہیں, قبلہ حضرت صاحب سے فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. بلا شبہ اللہ رب العالمین کا یہ بڑا احسان ہے ہم پر کہ آپ کی صورت میں, قبلہ حضرت صاحب کی صورت میں ہمارے پاس ایک بہت بڑی ہستی موجود ہے. اور میں اکثر یہ آپ کو بتایا کرتا ہوں, اکثر ہی میں یہ بات کہتا ہوں کہ قبلہ حضرت صاحب نے ہماری تربیت اس انداز میں فرمائی ہے کہ ہمیں حق بات کہنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرماتا ہے. میں جب بھی ان کی کبھی تعریف کرتا ہوں تو وہ کبھی بھی میں اس وجہ سے نہیں کرتا کہ یہ میرے والد ہیں اس وجہ سے میں ان کی تعریف کرتا ہوں, بلکہ ہمیشہ انہوں نے یہ مجھے سکھایا ہے کہ تعریف کے قابل وہ ہوتے ہیں جس کا کام تعریف کے قابل ہوتا ہے. اور ان کا کام جو ہے سید الورا کے حوالے سے, مریدین کی خدمت کے حوالے سے, جس طرح انہوں نے مجھے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب کی کرامت بتائیں, تو میں ان کو یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت صاحب کی
اس سے بڑی اور کوئی کرامت نہیں ہے کہ جب سے حضرت صاحب نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کے جب تک یہ بیماری آپ پر نہیں آئی تھی تقریباً 72-73 سال 5 وقت کی نماز حضرت صاحب خود پڑھایا کرتے تھے. اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر جی، دادا جی. تو اصل تو یہی چیز ہے نا، اصل تو ساری یہ دین کی برکتیں ساری یہی ہے. آج کل آپ دیکھتے ہیں رنگ برنگی پیر آپ کو نظر آتے ہیں، بڑے عجیب عجیب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ ویڈیو بناتے ہیں اپنے کاموں کی، اپنے کارناموں کی، اور عجیب عجیب انداز ہیں، آپ سارا کچھ دیکھتے ہی رہتے ہیں. حالانکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے وہ کامل انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے. کامل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو خفیہ رکھتا ہے. ظاہر ہوتا ہی نہیں ہے، ظاہر ہونا وہ پسند ہی نہیں کرتے ہے. جتنا کوئی خفیہ رہے گا سمجھ لیجئے کہ اتنا ہی وہ کامل انسان ہے، اور جتنا کوئی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں سمجھ لیجئے کہ وہ ویسے ہی ہے، باتیں کرنے والا آدمی ہے. تو اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے الحمدللہ. حضرت صاحب کی صورت میں ہر وقت ہی ہماری رہنمائی ہوتی رہتی ہے، آپ رہنمائی فرماتے رہتے ہیں. رمضان شریف کا آگے مہینہ آ رہا ہے تو اب قاری صاحب نے آیات بھی وہی رمضان کے حوالے سے تلاوت فرمائی تھی. اصل یہ ہے کہ قرآن بھی نازل ہوا رمضان شریف میں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں جمعے کے دن دوستوں کو یہی بات سمجھا رہا تھا کہ اللہ پاک رمضان شریف کے حوالے سے جب قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے تو آگے وجہ بیان فرماتا ہے لعلکم تتقون، رمضان کے روزے رکھو اس لیے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو. تو تقوی تب حاصل ہوتا ہے جب ہم اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں. ہمارے دل جب صاف نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں تقوی نہیں حاصل ہوتا ہے. تقوی حاصل کرنے کے لیے بنیادی شرط ہی یہ ہے کہ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، کیونکہ دل کے اندر ہی تقوی ہوتا ہے. تقوی یعنی اللہ تعالیٰ سے خوف کا نام ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے. اس کو تقوی کہا جاتا ہے، خشیت کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ کا خوف، یعنی ہر وقت آدمی کے احساس میں یہ رہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ پاک ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے. کوئی بھی ایسا آدمی ہم میں نہیں ہے جس کا یہ یقین نہ ہو کہ اللہ پاک ہم کو کسی وقت نہیں دیکھ رہا. وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعنی وہ دلوں کے اندر جو حالات ہیں، جو پوشیدہ ہیں، جو کسی سے ہم بیان بھی نہیں کرتے ہیں، جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ پاک جاننے والا ہوتا ہے. تو ہر چیز اللہ پاک جانتا ہے. اس لیے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کام ہم غلط کر رہے ہیں. تو جب ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارا دل ہم کو بتا بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے. مثال کے طور پر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اگر تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں دل اسی وقت بتا رہا ہوتا ہے اندر سے کہ غلط بات کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. اس کے باوجود ہم وہ بات کر دیتے ہیں، وہ جھوٹ بول دیتے ہیں. اسی طرح ہم دھوکہ کرتے ہوئے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم دھوکہ کر رہے ہیں، پھر بھی ہم کر جاتے ہیں دھوکہ. خیانت کرنی ہو، دیکھیں نا تجارت، وہ راجہ صاحب بتا رہے تھے کہ باہر کے ملکوں میں رمضان شریف آتا ہے تو الگ سے سٹال لگ جاتے ہیں. میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں. میں نے خود باہر کے ملکوں میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں مسلمان، اب یقین جانیے کہ ان کے جتنے بڑے بڑے شاپنگ مال ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اس کے باوجود اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں کہ باقی جو ان کی اپنی جو قومیتیں ہوتی ہیں، جو انگریز ہیں، ان کے لیے ریٹ اور ہوتے ہیں. اور رمضان شریف میں مسلمانوں کے لیے ہر چیز سستی کر دی جاتی ہے وہاں پر. یعنی حالانکہ وہ مسلمان خود نہیں ہیں، لیکن ہمارے رمضان کی وجہ سے، ہمارے روزوں کی وجہ سے وہ مسلمانوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں پر چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں. اور ہمارا اپنا ملک دیکھ لیجئے، یہاں رمضان شریف آتے ہی ہر چیز کے ریٹ کہاں پہنچ جاتے ہیں. اس میں کوئی ایک آدمی، میں نہیں کہتا کہ وہ گناہ گار ہوتا ہے. دیکھیں نا، ہمارے جو دکاندار ہیں ان کو چیز ملے گی ہی مہنگی تو یہ آگے سستی کیسے دیں گے؟ اس لیے ہر آدمی اس میں شریک ہو جاتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک یہ مسئلہ بن جاتا ہے. جب آگے سے چیزیں جو ان کو ملتی ہیں، جو یہ خریداری کرتے ہیں ہمارے دکاندار، یہی اگر ان کو مہنگی ملیں گی، اوپر سے ہی اگر مہنگائی شروع ہو جاتی ہے تو یہ بیچارے کس طرح آگے سستی دے سکتے ہیں. لیکن جس حد تک ہو سکے
ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ناجائز منافع سے ہم کو بچنا چاہیے، خاص طور پر رمضان میں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ تو تقوی والے دن ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے دن ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے دن ہیں۔ تو ہم قرآن ساتھ ساتھ ہر نماز میں گردان کر رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، باری تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ 5 وقت ہم یہ نماز میں یہ پڑھ رہے ہوں اور ناپ تول کرتے وقت ہم خیانت کر رہے ہیں، تو پھر اہدنا الصراط المستقیم تو ختم ہو گیا نا، پھر اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں ہم؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو اعمال ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو ہر حال میں ٹھیک کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہم سارا دن ایک دوسرے کی بدگمانیاں کرتے رہتے ہیں، جاسوسیاں ایک دوسرے کی کرتے رہتے ہیں۔ قرآن میں کتنا صریح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچا کرو۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، منع فرما رہا ہے، صرف ارشاد نہیں منع فرما رہا ہے کہ بچا کرو بدگمانی کرنے سے۔ کسی کے بارے میں کیوں بدگمانی کرتے ہو خواہ مخواہ؟ ولا تجسسوا، کسی کے جاسوسیاں مت کیا کرو، کسی کی ٹو میں مت لگے رہا کرو کہ کون کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا سارا دن ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں سارا یہی ہو رہا ہے سارا دن۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کیا کرے۔ غیبت کیا ہے؟ پیٹھ کے پیچھے کسی کی کوئی بات کرنا، کسی کا کوئی عیب بیان کرنا۔ یہ ہمارا معاشرہ دیکھنے سب سارا دن ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ یہ معمولی چیزیں مت سمجھو۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ ان میں سے کوئی ایک کام بھی اگر تم کرتے ہو نا، بدگمانی کرتے ہو یا کسی کی ٹو میں لگے رہتے ہو یا کسی کی غیبت کرتے ہو، تو اس کو ہلکا مت جانو۔ اس کو اگر کوئی ایک کام بھی اگر تم کرتے ہو تو ایسے سمجھو کہ تمہارا مرا ہوا بھائی، اس کی میت تمہارے سامنے پڑی ہے اور تم اپنے دانتوں سے اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہو۔ کتنی سخت وعید ہے اس حوالے سے، اور ہم سارا دن یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ عرض میرے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کی تیاری کریں، رمضان کا استقبال کریں، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو رمضان سے پہلے ہی بچانے کی کوشش کریں۔ جب بھی جھوٹ بولنے لگے، پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، رک جائیں اس سے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ یہی تقوی ہے، اللہ پاک کے دیکھنے کا جو یقین ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، تو پھر کوشش کیجئے کہ واقعی اللہ پاک دیکھ رہا ہے، تو ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے جو بھی غلط کام کر رہے ہیں۔ کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کوئی خیانت کر رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، جو بھی کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ رمضان میں کم سے کم اس چیز سے بچ جائیے، کیونکہ رمضان میں اللہ پاک ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرما دیتے ہیں، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جب اتنی نعمتیں اتنی بڑی ہو جاتی ہے، پھر عذاب بھی دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اگر خیانت کریں گے تو عذاب بھی اسی طرح ہوگا پھر۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی بری عادات ہیں اللہ پاک ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے دل صاف ہو سکے۔ خاص طور پہ کینہ، میں آپ کو کہتا ہوں، بغض اور کینہ یہ اپنے دلوں سے بالکل نکال دیجیے، کیونکہ اللہ پاک شعبان کی رات کے حوالے سے جو فرماتے ہیں نا، حضور نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے ان کے جو ریوڑ ہیں، ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ پاک مغفرت فرماتا ہے اس رات کو۔ لیکن اس رات میں بھی حضور نے فرمایا کہ جس دل میں کینہ اور بغض ہوگا، اس کو اللہ پاک اس رات بھی نہیں بخشتا ہے۔ اتنی بڑی مغفرت والی رات، اس رات بھی کینے والا آدمی جو دل میں کینہ رکھتا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی یا جھگڑا کسی وقت ہو گیا تو اس کے لیے پھر یہ خیال رکھنا کہ اس کا نقصان ہو جائے کسی طرح، اس کے نقصان میں خوش ہونا، اور یہ خواہش رکھنا کہ اللہ پاک کرے کہ اس کا کوئی نقصان ہو، یہ کینہ ہوتا ہے، یہ بغض ہوتا ہے، کسی کے نقصان میں خوش ہونا۔ اللہ پاک ان بری عادات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ پاک کی تجلیات ہمارے دلوں پر اتر سکے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ رمضان سے پہلے جو ایسے کام ہم سے ہوتے ہیں، غلطی سے ہو جاتے ہیں، دانستہ ہوتے ہیں، نادانستہ ہوتے ہیں، جیسے بھی ہوتے ہیں، کوشش کیجئے اللہ پاک ہمیں آئندہ کے لیے ایسی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کرو تقسیم کرو، شاباش، دعا کر دو، دعا فرمائے اللہ پاک ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی دور دراز سے لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں، اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کو ایک ایک قدم کے بدلے میں اجر عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تلاوت کی گئی ہے، قرآن خوانی کی گئی ہے، باری تعالیٰ سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ ختم غوثیہ پڑھا گیا ہے، باری تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔
جتنے بھی عقیدت مند یہاں تشریف لائے ہیں باری تعالیٰ سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے، سب کو وسیع حلال اور کشادہ رزق نصیب فرمائیے، ہم سب کی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرمائیے، روحانی جسمانی امراض سے باری تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائیے۔ جتنے احباب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں عقیدت مند، خاص طور پہ صوفی امیر افضل صاحب جو پچھلے دنوں وصال فرما گئے ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک سب کی بخشش فرمائے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک سب کو اس جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اللہ پاک ہمیں وسیع حلال اور کشادہ رزق نصیب فرمائے، ہر قسم کی معاشی تنگیوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ مہنگائی کا بہت دور ہے، پورا ملک مہنگائی کی لپیٹ میں ہے، باری تعالیٰ ہمیں وسیع رزق نصیب فرمائیے، اور اگر ہمارا رزق تھوڑا بھی ہو تو باری تعالیٰ آپ اس چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں کہ ہمارے تھوڑے رزق میں بھی آپ برکت عطا فرما لیجیے۔ رب العالمین ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تقسیم کرو یہ خیال کرنا ہے مٹھائی کھا کے قالین کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا، مہربانی کریں۔ آگے پیچھے رہیے۔